حضرت عزیر علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہوتا ہے۔ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس شخص کو اللہ نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا کیسے زندہ کرے گا اس آبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد، تو مردہ رکھا اللہ نے اس کو 100 برس تک، پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم؟ وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا رہے ہو تم 100 برس، اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو کہ گلے سڑے نہیں، اور دیکھو اپنے گدھے کو جو مرا پڑا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ بنائے ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں ہم، اسے پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت۔ چنانچہ جب نمایاں ہو گئی حقیقت اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک روز حضرت عزیر علیہ السلام اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلے، واپسی پر گرمی سے بچنے کے لیے ایک ویران کھنڈر میں تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں موجود تھیں، تو انہیں دیکھ کر فرمایا اس موت کے بعد اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے موت کا فرشتہ بھیجا اور آپ کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ کیا تو فرشتے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا دن کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال موت کی نیند سوئے رہے۔ اب دیکھو اپنے گدھے کو، اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ پھر فرشتے نے آپ علیہ السلام کے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، پھر ان پر گوشت چڑھا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور اپنے محلے میں آئے۔ وہاں کوئی جانا پہچانا چہرہ آپ کو نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آخر ڈھونڈتے ہوئے آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک اندھی بوڑھیا تھی جس کی عمر 120 سال تھی، وہ آپ کی لونڈی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ عزیر کا گھر ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، مگر وہ پچھلے 100 سال سے لاپتہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ بولی عزیر مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعا سے بیماروں کو شفا مل جاتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میری بینائی واپس آ جائے۔ آپ نے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ آپ کو دیکھ کر بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ وہ آپ کو مجلس میں لے گئی جہاں آپ کا ایک بیٹا موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، اور پوتے موجود تھے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل کا نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے کندھوں سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات یاد نہیں۔ تحریری نسخہ تو بخت نصر نے نظر آتش کر دیا، اب کسی آدمی کو تورات کے کچھ اجزاء یاد ہیں۔ آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دو۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اللہ نے آپ پر تورات کو الہام کر دیا اور آپ نے پوری تورات لکھ دی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔
جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کی منہ کی باتیں ہیں، غارت کرے اللہ انہیں، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب عزرا میں آپ کی خدمات اور کارنامے درج ہیں، جس کے مطابق حضرت عزیر نے یروشلم کو دوبارہ آباد کیا اور یہاں شریعت موسیٰ کو نافذ کیا۔ اے عزرا یعنی عزیر، جو حکمت آپ کو آپ کے خدا نے عطا کی ہے اس کے مطابق قاضی اور گورنر مقرر کرو، جو لوگوں میں خدا کی شریعت کے مطابق انصاف کریں۔ چونکہ 586 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا، تو حضرت عزیر نے بادشاہ خورس کے دور میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا اور تخت سکینہ جسے بخت نصر بابل لے گیا تھا اسے واپس ہیکل سلیمانی میں رکھا۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات میں یروشلم میں دوسری ہیکل سیکنڈ ٹیمپل کی باقیات ملی ہیں۔ یہ باقیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یروشلم میں تعمیراتی سرگرمیاں ہوئیں۔ آثار قدیمہ کو بابل اور فارس کے دور کی کچھ تحریریں بھی ملیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ بابل میں جلاوطن ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی کو جلا دیا، تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ نے ایک ہی چونٹی کو سزا کیوں نہ دی؟ آپ نے امتوں میں سے ایک ایسی امت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، اور کچھ کے خیال میں آپ کی قبر عراق کے شہر بصرہ میں واقع ہے۔ واللہ عالم۔